2012-13-14 کے بعد اس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ میری ٹیم کو بھی جاتا ہے, سب کو جاتا ہے, لیکن آپ نے یہ نیوز میڈیم کے نارمز کلچر چینج کیسے کیا؟ یہ بریکنگ نیوز, یہ رپورٹنگ, یہ لائیو رپورٹنگ, یہ کرین رپورٹنگ, یہ سارا کچھ کلچر مجھے پتا ہے کہ آپ نے انٹروڈیوس کرایا. تو یہ کیا سوچ کر آئے تھے آپ صحافت کے میدان میں؟ صحافت کے میدان میں سوچ کر تو بہت زیادہ نہیں آئے تھے. واز این ایکسیڈنٹ ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان جیو ٹی وی بیک ان 2002. آواری ٹاورز میں ان کا دفتر تھا, اس سے اسٹارٹ کیا تھا. لیکن سما ٹی وی میں جب میں آیا تو اس وقت مجھے صحافت کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے. تو اس وقت صرف ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ آئی واز ناٹ ہیپی ود واٹ واز ہیپننگ آل اراؤنڈ می. جس طرح سے صحافت ہو رہی تھی یا جس طرح سے ٹیلی ویژن پروڈکشن ہو رہی تھی نیوز کی, تو مجھے لگتا تھا اس میں بہت گنجائش ہے اور اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس بہتر کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نظر آتی تھی مجھے کہ ہم لوگ اپنی آزاد سوچ کے ساتھ کام نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اگر کسی گڈھے میں بھی گر جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے گر جاتے ہیں. ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور کمپٹیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سو آئی آنیسٹلی جب میں سما آیا تو میں نے سب سے اپنی ٹیم سے یہی بات کی کہ یار اگر ہم کو واقعتاً لیڈ کرنا ہے نیوز انڈسٹری کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دا فرسٹ نیور فالوز. تو اس کو رسک بھی لینے پڑتے ہیں, اس کو تھوڑا تگڑا ہونا پڑتا ہے, اس کو نئے کام کرنے پڑتے ہیں. اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے, ہم پہ بھی ہوتی تھی. تو لیکن یہ کہ دیٹ از مائی اون گول واز کہ آئی واز ناٹ ہیپی ود دا وے تھنگز ور. وہ ایک اسٹیٹس کو تھا ٹیلی ویژن نیوز انڈسٹری کا. وہ ایک پی ٹی وی کا دور تھا نا کہ جس میں آپ, میں معذرت کے ساتھ وہ کہوں گی کہ بڑا اچھا انداز لگتا تھا. وہ بھی کہ ایک روبوٹ کی طرح آپ پڑھتے جا رہے ہیں خبریں. آپ نے اپنے چینل کے اوپر خبریں پڑھنے کا انداز بھی چینج کر دیا, آپ نے اس کی پروگرامنگ بھی چینج کر دی. رپورٹرز کو آپ نے ٹرو فیسز آف چینل بنا دیا, جبکہ رپورٹر وہ ہوتے تھے کہ اس دور سے پہلے ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی, وہ اتنی محنت کر کے خبر لا رہے ہوتے تھے. تو یہ ایک بالکل ایک بھونچال میں کہہ سکتی ہوں کہ سارے چینلز کے لوگ اور صحافی کہتے تھے کہ اگر آپ نے بھی اپنا نام بنانا ہے تو فرحان ملک کی ٹیم میں آپ کام کریں. اس کی وجہ میرے خیال سے نیلم, لوگ تو مجھے نہیں پتا کیا کہتے تھے, لوگ تو ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں ہر ایک کے متعلق. میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے خیال سے ہم نے کی تھی, جب میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں, وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے اینکرز کو بھی نا وہ اسٹوڈیو انوائرمنٹ سے نکال لیا. ہم نے کہا یار دیکھیں خبر جو ہے نا وہ سڑک پہ ہے. اب اگر کہیں دھرنا ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا وائب اگر محسوس کرنا ہے تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, فیل کرنا پڑے گا. سو ٹیلی ویژن کا مطلب کیا ہے؟ ٹیلی کا مطلب دور, ویژن کا مطلب دکھانا, یعنی کہ وہ چیز دکھانا جو مجھے عام طور پہ نظر نہیں آتی. تو آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ایسا کیا دکھائیں گے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ اسٹوڈیو تو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. سو ٹو ایکچولی شو پیپل کہ ہو کیا رہا ہے, اس کے لیے ہم نے تو اپنے اینکرز کو ہی باہر نکالے. لیکن یو آر رائٹ, میرے خیال سے کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کے اندر رپورٹرز شوڈ رن دا شو. دے آر دا ونز ہو شوڈ بی ان چارج, بیکاز وہی آپ کو خبریں لاتے ہیں, اور خبریں نیوز چینل ہے ہی خبروں پہ چلتا ہے. ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے کہ جو کارٹ ہے وہ گھوڑے سے پہلے باندھ دیا گیا ہے. اینکرز ایکچولی رپورٹرز کی خبروں پہ تجزیہ کر کے اینکرز بنتے ہیں یا پروگرامز کرتے ہیں, لیکن وہ خبریں آتی کہاں سے ہیں؟ رپورٹرز لاتے ہیں. تو اگر آپ رپورٹرز کو ان کا ڈیو شیئر اور کوریج اور اٹینشن نہیں دیں گے تو اینکرز کی کوالٹی آٹومیٹکلی گر جائے گی. اور آپ نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں کہ اینکرز کو بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے رپورٹرز کے مقابلے میں, لیکن ہم نے ہاں کوشش کی تھی کہ ایسا نہ ہو.